جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. گزشتہ سبق میں نے آپ کے سامنے قرآن کے تعارف کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کی میری یہ ویڈیو اسی سلسلے کا تسلسل ہے. آج میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن جمع کیسے ہوا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب موجود رہتے تھے. مکہ میں 17 صحابہ کرام ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور 12 صحابہ کرام ایسے تھے جو ہر وقت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو وہ اس وحی کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھ لیتے تھے. قرآنی آیات نازل ہونے کے بعد مرد، عورتیں، بچے ان قرآنی آیات کو زبانی حفظ کر لیتے تھے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کی موجودہ ترتیب جو کتابی شکل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس ترتیب کے ساتھ قرآنی آیات نازل ہوئیں. جب قرآن مکمل طور پر نازل ہو چکا تو پھر اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجودہ ترتیب بتائی، جو ترتیب آج قرآنی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. سورہ فاتحہ قرآنی صورتوں میں سے وہ صورت ہے جو نزولی ترتیب کے مطابق 5ویں نمبر پر ہے، لیکن موجودہ ترتیب میں سورہ فاتحہ قرآن میں پہلی سورہ ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی دی تھی. اس لیے سورہ فاتحہ گو کہ نزول کے اعتبار سے 5ویں سورہ ہے، لیکن قرآن میں پہلی سورہ ہے. رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے موجودہ ترتیب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دورہ کروایا تھا. پھر قرآن سن 632 عیسوی میں نازل ہوا اور اسی سن میں قرآن کی ترتیب اور تکمیل بھی ہوئی. یعنی سن 632 میں قرآن کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی تھی اور تکمیل بھی مکمل ہو گئی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت قرآن ایک جلد کی شکل میں موجود نہ تھا. خلیفہ اول
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے قرآن کو مکمل طور پر حفظ کر رکھا تھا، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے قرآن کو ایک جلد میں محفوظ کیا تھا، اور اس کے بعد قرآن کے تمام حافظوں کو بلا کر اکٹھا کیا گیا، یعنی جتنے صحابہ کرام نے بھی قرآن کو حفظ کر رکھا تھا ان سب کو بلا کر ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ ہر حافظ سے انہوں نے قرآن کو سنا، یعنی ہر حافظ سے قرآن سنتے اور لکھے ہوئے کو حافظ پر پڑھتے۔ اس طرح انتہائی احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کو جلد میں محفوظ کرتے وقت جب ڈبل چیک رکھا گیا، لکھے ہوئے کو حافظ پر پڑھتے اور اسی طرح سے یاد کیے ہوئے کو لکھے ہوئے پر پڑھتے، یعنی جو لکھا ہوا تھا اس کو یاد کیے ہوئے پر پڑھتے، اور جو یاد کیا ہوا تھا اس کو لکھے ہوئے پر پڑھا جاتا تھا۔ اس طرح سے قرآن کو ڈبل چیک کے ساتھ محفوظ کیا گیا، یعنی انتہائی احتیاط کے ساتھ، تاکہ کسی طرح کی کسی غلطی کا امکان نہ رہے، اور پھر اس طرح اس کو اصل شکل میں ایک جلد میں محفوظ کر لیا گیا، اور یہ قرآن کی پہلی جلد تھی، اور یہ جلد چکور تھی، اسی لیے اس جلد کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اسے ربع کہا گیا ہے۔ پھر اس جلد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پاس رکھا، یعنی یہ جو جلد سب سے پہلے ترتیب دے کر تیار کی گئی تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس جلد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو رکھا گیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ جو پہلی جلد تھی یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس پہلی جلد کی کاپیاں بنوائیں، اور پھر ان تمام کاپیوں کو شہر کی دیگر جتنی بھی جامع مساجد تھیں ان میں بھجوایا گیا، اور تمام مسلمانوں کو انہی کاپیوں کے مطابق پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی وہ جو ابتدائی طور پر جلد تیار ہوئی تھی اس جلد کی کاپیاں کر کے شہر کی تمام بڑی بڑی مساجد میں ان کاپیوں کو بھیجا گیا، اور پھر تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن کے انہی نسخوں کے مطابق قرآن کو پڑھا بھی جائے اور حفظ بھی کیا جائے۔ پھر انہی سے آگے مزید ان کی کاپیاں بنی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حوالے سے جامع قرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کر کے اور پھر اس قرآن کو دوسرے شہر کی مساجد تک مسلمانوں تک پہنچایا تھا۔ شروع میں قرآن زیر زبر پیش کے بغیر سادہ تحریر میں تھا، کیونکہ اس وقت کے جو موجود لوگ تھے ان کی زبان عربی تھی اور ان کے لیے زیر زبر پیش کا ہونا کوئی ضروری نہیں تھا۔ وہ اہل زبان تھے اور وہ قرآن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ کون سا لفظ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو ابتدا میں جو قرآن کی شکل تھی قرآنی آیات کی، ان پر زیر زبر پیش نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سادہ تحریر میں موجود تھی۔ حجاج بن یوسف نے قرآن کی آیات پر زیر زبر پیش لگوائی تھی۔ پھر ابن مقلا انہوں نے خط کوفی میں قرآن کی تحریر کو مزید خوبصورت بنایا۔ قرآن کے الفاظ آج سے 1400 سال جس طرح تھے آج بھی ویسے ہی محفوظ ہیں، اور قرآن کی زبان بھی اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ پھر قرآن کے 65% الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان سے ملتے جلتے ہیں، یعنی اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے 65% الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، اور 20% ایسے ہیں جن کا تکرار ہے، یعنی وہ قرآن میں بار بار آئے ہیں، بار بار۔ اور پھر 15% الفاظ ایسے ہیں کہ جن پر غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، یعنی وہ ہمارے لیے نئے الفاظ ہیں۔ تو قرآن اس کا مجموعہ، قرآن کے الفاظ کا مجموعہ یہ انتہائی آسان ہے، کیونکہ ایسے الفاظ جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ قرآن میں بھی موجود ہیں، اور پھر بہت سے الفاظ یعنی تقریباً 20% الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں بار بار آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن انتہائی آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن کو جو پڑھنا چاہے سمجھنا چاہے، اور جو پڑھنا اور سمجھنا نہ چاہیں ان کے لیے واقعتاً مشکل ہے۔ قرآن انتہائی آسان ہے اور اس کو سمجھنا بھی انتہائی آسان ہے۔ تو یہ قرآن کیسے سمجھ ہوا، اس کے حوالے سے جو تفصیلات میرے سامنے موجود تھیں، جو میرے علم میں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ کر رکھے، ہمارا تعلق اس قرآن سے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔